رات گہری ہو چکی تھی۔ پورے گاؤں میں ایک عجیب سا سناٹا تھا۔ ہوا میں ٹھنڈک بڑھتی جا رہی تھی، جیسے کوئی خاموشی سے سانس لے رہا ہو۔ اماوس کی رات تھی اور گاؤں کے بزرگ ہمیشہ یہی کہتے تھے، اس رات درخت کے قریب مت جانا کیونکہ وہ جاگ جاتا ہے۔ لیکن ساجد کو ان کہانیوں پر یقین نہیں تھا۔ وہ شہر سے آیا تھا اور ان پرانے قصوں کو محض گاؤں والوں کی توہم پرستی سمجھتا تھا۔ اس نے سوچا کہ وہ آج رات سب کو غلط ثابت کر دے گا۔ جیسے ہی وہ گاؤں والے اپنے گھروں میں بند ہو گئے، وہ چپکے سے باہر نکلا اور گاؤں کے کنارے والے سوکھے درخت کی طرف بڑھنے لگا۔ ہوا میں خنکی بڑھنے لگی اور قدموں کے نیچے زمین نرم محسوس ہونے لگی، جیسے کسی کی سانسیں مٹی میں جذب ہو رہی ہوں۔ درخت کی سوکھی ہوئی شاخیں بے جان نظر آ رہی تھی، لیکن جیسے ہی ساجد قریب پہنچا، شاخیں آہستہ آہستہ ہلنے لگیں، جیسے کوئی ان میں قید ہو اور نکلنے کی کوشش کر رہا ہو۔ ساجد نے ہنستے ہوئے درخت کو چھوا اور بولا، یہ سب کہانیاں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے یہاں۔ اچانک ایک ٹھنڈی سرگوشی اس کے کانوں میں گونجی، تمہیں لگتا ہے میں کہانی ہوں؟ ساجد کا دل ایک لمحے کے لیے رک سا گیا۔ اس نے تیزی سے پیچھے مڑ کر دیکھا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ اچانک درخت کے پیچھے سے ایک سیاہ سایہ نمودار ہوا۔ وہ انسانی شکل میں تھا، مگر اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا، بس دو گہری سرخ آنکھیں جل رہی تھی۔ اب تم یہاں آئے ہو تو واپس نہیں جا سکتے۔ ساجد کی ٹانگیں کانپنے لگی۔ اس نے چیخنے کی کوشش کی، مگر آواز گلے میں گھٹ کر رہ گئی۔ وہ تیزی سے بھاگنے لگا، لیکن ایسا لگا جیسے زمین اس کے پیروں کو کھینچ رہی ہو۔ درخت کے سائے نے اسے اپنی لپٹ میں لینا شروع کر دیا اور اگلے ہی لمحے وہ زمین پر گر پڑا۔ درخت کی جڑیں اچانک حرکت میں آئیں اور ساجد کے ارد گرد لپٹنے لگیں۔ اس نے مدد کے لیے چلانے کی کوشش کی، لیکن اندھیرا اسے اپنی لپٹ میں لے چکا تھا۔ صبح جب گاؤں والے باہر نکلے تو درخت کے نیچے عجیب و غریب پنجوں کے نشان تھے، جیسے کسی درندے کے ہوں۔ گاؤں کے لوگوں نے ساجد کو بہت ڈھونڈا، مگر وہ کہیں نہیں ملا۔ کچھ دنوں بعد گاؤں کے ایک بزرگ نے کہا، درخت کے پاس تصویریں کھینچو، شاید کچھ سراغ ملے۔ جب تصویر کا پرنٹ نکالا گیا تو سب کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی۔ درخت کے پیچھے دھندلے سائے میں ساجد کھڑا مسکرا رہا تھا۔ کئی سال بعد ایک مسافر گاؤں میں آیا اور درخت کے نیچے رات گزارنے لگا۔ صبح جب گاؤں والوں نے اسے دیکھا تو وہ زندہ تھا، مگر درخت پر اپنے ناخنوں سے ایک جملہ لکھ چکا تھا، میں نے ساجد کو دیکھا ہے، وہ کہہ رہا تھا میں اگلی اماوس پہ آ رہا ہوں۔